کنایت کی دولت کبھی ختم نہیں ہوتی، حرص سے روزی نہیں بڑھتی، الٹا آدمی کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ معاف کرنا بہت اچھا انتقام ہے، اس سے دشمن اپنی نظروں میں خود گر جائے گا۔ علم بزرگی ہے اور جہالت گمراہی، عادات پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ کم کھانا صحت ہے، حکمت ایسا درخت ہے جو دل میں اگتا ہے، دماغ میں پلتا اور زبان پر پھل دیتا ہے۔ خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ قدرت خدا میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ عقیدے پر شک رکھنا شرک کے برابر ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے جو آپ کو کہیں بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے، کم عقل نقصان کے بعد سوچتا ہے۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، زبان ہی کامیابی کی چابی ہے۔ ہوشیاری اس کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربے کو محفوظ رکھے اور اس کے مطابق کام کرے۔ بے قراری پر نسبت صبر زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے، مصیبت کو ہوا دینا ہے۔ قرار جرم مجرم کے لیے بہت اچھی سفارش ہے۔ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرتا ہے اس حالت میں رہتا ہے، اچھی یا بری۔ میزان عمل کو خیرات کے وزن سے بھاری کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، بہت جلد کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا، کیونکہ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ صبر کرو ہر حال میں، صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ دوسروں کے سینے سے شر اس وقت دور کر کے پہلے تو اپنے سینے کی صفائی کر لے۔ جو شخص کسی کے عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی رائے اس کے ذاتی تجربے کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، لیکن جب وہ بات تیری زبان سے نکل جائے تو وہ تیری مالک بن چکی ہے۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے مناسب جگہ اور وقت کا انتخاب کر لیں۔ اول عمر میں جو وقت ضائع کیا ہے، آخر عمر میں اس کا تدارک کرنا کہ انجام اچھا ہو۔ اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ حیا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے حیا کرے، جس میں حیا نہیں اس میں احساس نہیں۔ جو شخص خود اپنے آپ کو گمراہ کرے اس کو کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ راست پر لا سکتا ہے؟
بخشش کا کمال یہ ہے کہ جو چیز کسی کو دینی ہو جلدی سے اسے دے دی جائے، انتظار میں نہ رکھا جائے۔ جو شخص حق کے خلاف کرتا ہے حق تعالیٰ خود اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمرانی کرتی ہو تو پھر وہی زبان اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ بھی کرتی ہے۔ جو شخص اپنا راز محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ کبھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم اپنی قدر آپ نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا شخص بھی آپ کی قدر کو نہیں پہچانے گا۔ اگر تم لوگوں کے احسان کا شکریہ نہیں کرو گے تو آئندہ کے لیے اس کے احسان سے محروم ہو جاؤ گے۔ جو شخص بھلائی کا فائدہ معلوم نہیں کرتا وہ بھلائی کرنے پر رضامند نہیں ہوگا۔ اگر تم کل کو اپنی موت کا دن سمجھتے رہو گے تو موت کے آنے سے آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ دنیا داروں کی دوستی ایک معمولی اور ادنا بات سے دور ہو جاتی ہے۔ صدق یقین کے ساتھ سو رہنا اس نماز سے کہیں اچھا ہے جو شک کے ساتھ ادا کی جائے۔ شریر عورتوں سے بالکل دور رہو اور جو بھلی بانس ہوں ان سے بھی ہوشیار رہو۔ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت ہے۔ دین کی درستی دنیا کے نقصان کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ کوئی قدر شناس نہ ملے مگر تو اپنی نیکی کو بند نہ کرو۔ دشمن کے حسن سلوک پر بھروسہ مت کر، کیونکہ پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے پھر بھی اس کے بجھانے کو کافی ہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ تھوڑا علم فساد عمل کا موجب ہے، زیادہ دنیاوی علم تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ اکیلے رہنا سیکھو، اکیلے لڑنا سیکھو، اکیلے جینا سیکھو، آپ اعلیٰ شخصیت بن کر ابھریں گے۔ اگر مشکلات بڑھنے لگیں تو استغفار کا ورد کرنا شروع کریں۔ دوسروں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ لوگ تو آپ کے ہر کام میں اپنی غلط رائے بیان کر ہی دیتے ہیں۔